صبح کا منظر پھول ستارے چاند کا جلوہ ایک طرف صبح کا منظر صبح کا منظر پھول ستارے چاند کا جلوہ ایک طرف ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ ایک طرف ساری. تو آئیے بلا تعارف کے میں کیا تعارف کراؤں. انیس ملت، آپ نے خادم قوم و ملت مفکر ملت کہا، میں نام سے اقتباس کرتے ہوئے انیس ملت. جناب حضرت مولانا انیس الرحمن القاسمی دامت برکاتہم العالیہ، تعارف کرانے کی ضرورت. تو حضرت مولانا انیس الرحمن القاسمی دامت برکاتہم العالیہ امارت شرعیہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے پلیٹ فارم سے، جن کی روشن خدمات سے پورا بہار ہی نہیں بلکہ پورا ہندوستان واقف ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جن کے آپ نائب صدر ہیں، اور اس پلیٹ فارم سے بھی آپ کی روشن خدمات نمایاں اور عیاں ہیں. اسلامک فقہ اکیڈمی کے حوالے سے بھی آپ کے مقالے بڑے وقیع اور قیمتی ہوا کرتے ہیں، اور ریاستی حج کمیٹی بہار کے آپ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، اور مولانا ابوالکلام آزاد اردو نیشنل اس کے آپ صدر ذمہ دار. ان ساری خوبیوں کے حامل، اتنی ذمہ داریاں، کیسے وقت نکالتے ہوں گے؟ پھر یہ پروگرام امت کے لیے مشورے، اداروں کی دعوت پہ جانا. تو ان ساری مصروفیات، مشغولیات اور خدمات جلیلہ کو دیکھتے ہوئے حضرت کی نظر یہ شعر کہ ابر کا یہ ایک ٹکڑا ہے. ابر کے معنی بادل، ابر کا یہ ایک ٹکڑا ہے، کہاں کہاں برسے تمام دشت پیاسا. لہذا ہم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے التماس کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے قیمتی بیانات سے پیاسی امت کو سیراب. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به توکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حضرات علماء کرام، برادران ملت، عزیز طلبہ، بہتر آدمی کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو خطاب کر کے، تمام ایمان والے تھے، کہ تم میں بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسرے کو سکھایا. یہ جو خوبی ہے
کہ قرآن خود انسان سیکھے اور پھر دوسرے کو سکھائے، یہ خوبی جس کے اندر ہوگی وہ ہم سب لوگوں میں افضل ہوگا، بہتر ہوگا۔ یہ خوبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے صحابہ کو قرآن سکھایا، آپ کو خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن عطا فرمایا تھا اللہ کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن تھے، قرآن کے بڑے عالم تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 4 چیزیں بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں یتلو علیہم آیاتہ، قرآن جس طرح نازل ہوا ٹھیک اسی طرح پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں، بتاتے ہیں۔ یہ کام مکتب میں ہمارے حفاظ کرام علماء کرتے ہیں، یہ کام مدرسوں میں ہمارے حفاظ کرام کرتے ہیں کہ قرآن جس طرح نازل ہوا ٹھیک اسی طرح پڑھ کے بچوں کو، بڑوں کو وہ سکھاتے ہیں، سناتے ہیں۔ دوسرے کام کے بارے میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ کام بھی ہمارے علماء حفاظ کرتے ہیں۔ آپ مدرسے میں کسی طالب علم کو جب داخل کرتے ہیں یا مکتب میں، تو نہ صرف وہاں کا معلم اس کو تعلیم دیتا ہے بلکہ اس کی اصلاح بھی کرتا ہے، اس کے اخلاق کی اصلاح کرتا ہے، اس کے اندر ایمان کی شمع روشن کرتا ہے۔ تزکیہ نفس کہتے ہیں ایمان کو صحیح طور پر قائم کرنا، برے اخلاق سے انسان کو بچانا، اچھی صفات پیدا کرنا دل میں، یہ کام بھی ہمارے مدرسوں میں، ہمارے مکاتب میں ہوتا ہے۔ اس لیے جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہی ہے کہ قرآن بھی ان کو سکھایا جاتا ہے اور ان کے اخلاق کی، اعمال کی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اگر 2 سے 3 سال کوئی بچہ مدرسے کے دارالاقامہ میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ نہ صرف حافظ قرآن بن کر وہاں سے نکلتا ہے بلکہ آپ کی امامت بھی وہ کرتا ہے، وہ اچھے اخلاق والا بھی بن جاتا ہے، وضو، نماز، کھانے پینے، چلنے پھرنے، ان ساری چیزوں کی معلومات چلتے پھرتے وہ اپنے ادارے میں، مدرسے میں حاصل کر لیتا ہے۔ یہ خوبی دوسری جگہ نہیں آئی۔ اس کو اس بات کی تلقین ہوتی ہے کہ تمہیں ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا ہے۔ اس کو اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ تمہیں ہمیشہ وعدے کو پورا کرنا ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے۔ مدرسے میں اوقات کا استعمال کیسے کرنا ہے زندگی میں یہ سکھایا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے کا نظام جو ہمارے حفاظ مدرسے میں اپناتے ہیں وہ نظام کسی دوسری جگہ آپ کو نہیں ملے۔ وہ فجر کے وقت اٹھتے ہیں، بعض مدرسوں میں فجر سے پہلے اٹھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے اساتذہ بھی ہوتے ہیں۔ صبح سے پھر وہ قرآن کے پڑھنے میں، پڑھانے میں لگے رہتے ہیں، پھر ناشتے کے وقت میں ناشتہ کرتے ہیں، نہانے دھونے کے وقت میں نہاتے دھوتے ہیں، پھر نماز
کا وقت آئے گا نماز پڑھیں گے، اس دوران جو وقت ملے گا پڑھنے کا مدرسے میں بیٹھ کر وہ تعلیم حاصل کرتے۔ عصر کے بعد صرف عصر اور مغرب کے درمیان تھوڑا مختصر عرصہ ہوتا ہے جس میں وہ کھیل کود کرتے ہیں، حفظان صحت کی طرف توجہ ہوتی ہے مدرسے والوں کی، اس لیے وہ چیزیں ان کے لیے صحت کے اعتبار سے بھی، ان کے تعلیم اور اخلاق کے اعتبار سے بھی معاون اور مفید ہوتی ہیں۔ مغرب بعد پھر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، عشاء کے بعد حاصل کرتے ہیں۔ دن اور رات وہ کلمہ، نماز، تسبیح، دعا، درود اسی سب میں لگے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 2 سے 3 سال میں ہمارے یہ بچے ایک نمونہ بن کر نکلتے ہیں۔ لیکن یہ تعلیم صرف اتنی کافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک اور ذمہ داری دی تھی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ نہیں، کتاب اللہ کا حفظ بھی کرنا ہے اور کتاب اللہ کا علم بھی حاصل کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنا بھی صحیح سے ہے، سورہ فاتحہ کا معنی بھی حاصل کرنا ہے، اس کا ترجمہ بھی سیکھنا ہے، اس کا مفہوم بھی سیکھنا ہے۔ یہ ہمارے مدرسے جو حفظ کے بعد تعلیم دیتے ہیں، ابتدائی، ثانوی اور پھر عربی درجات کی 6-7 سال کا جو نصاب ہوتا ہے، اس میں یہ مدرسے میں احادیث کی بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دیگر علوم نافعہ، چاہے اردو زبان ہو، ہندی زبان ہو، انگریزی زبان ہو، حساب ہو، اس کی بھی تعلیم بقدر ضرورت وہ حاصل کرتے ہیں۔ وہاں سے جب یہ نکلتے ہیں تو صحیح معنوں میں علم اور حکمت کی راہ پر وہ لگ جاتے ہیں۔ یہ جو حکمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عطا فرمائی تھی، یہ آپ کی سنت میں، آپ کی سیرت میں، آپ کی احادیث میں بکھری ہوئی۔ اس لیے آپ سب کو بھی چاہیے کہ اس علم کو جس کو جتنا موقع ملے حاصل کرے۔ ہمارے مدارس کی خوبی یہی ہے کہ انہوں نے جہالت کو دور کرنے میں جہاں جہاں ضرورت سمجھتے ہیں، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، آبادی کے پھیلاؤ کی وجہ سے مدارس اور مکاتب کی بھی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ سب لوگ اس طرف ضرور توجہ دیجیے کہ جس آبادی میں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں مسجد ہونی چاہیے، وہاں مکتب کا نظام ہونا چاہیے۔ جب آبادی بڑی ہو تو وہاں مدرسے کا بھی نظام ہونا چاہیے، دارالاقامہ والے مدرسے کا نظام ہونا چاہیے۔ لڑکیوں کی دینی تعلیم کا بھی نظم ہونا چاہیے۔ ان مکاتب کے ذریعے، ان مدارس کے ذریعے ان کی عصری تعلیم کا تو نظام اسکولوں کے ذریعے قائم ہے، لیکن اگر دین اور اخلاق کی تعلیم ان کو نہیں ملے گی، ایمان کی تعلیم نہیں ملے گی، تو پھر وہ زندگی ہدایت والی ان کی زندگی نہیں ہوگی۔ وہ زندگی ایسی ہوگی جس میں شیطان ان کو گمراہ کرنا چاہے گا تو گمراہ کر سکتا۔ اس لیے شیطان کی گمراہی سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور دینی تربیت ضروری ہے، چاہے آپ اسکولوں میں تعلیم دیں۔ جو بچے اور بچیاں اسکولوں میں تعلیم پا رہے ہیں ان کی تعلیم بھی بہتر ہونی چاہیے، تعلیم مضبوط ہونی چاہیے، تعلیم ایسی ہو جس سے ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو۔ صرف ڈگری لینے سے کام نہیں چلے گا، صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر ایک لڑکی اسکول میں تعلیم بھی حاصل کرتی ہے تو وہ اتنی تعلیم تو حاصل کرے اچھی، جس سے وہ آنے والی نسل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو جو علوم اس نے سیکھے ہیں، عصری علوم، وہ سکھا سکے، ان کو دین اور اخلاق کی تعلیم دے سکے۔
ہماری معاشرت میں چند چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ پہلا کام ہے معاشرے میں سلام کو رواج دینا چاہیے۔ یہ سلام جو ہے اسلامی معاشرے کی پہچان ہے، ایک دعا ہے، بڑی دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے، رحمت کی دعا ہے، برکت کی دعا ہے۔ دنیا میں اور کیا چاہیے؟ سلامتی چاہیے، حفظان صحت چاہیے، زندگی کی سلامتی چاہیے، مال کی سلامتی چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے۔ یہ کھیتیاں جتنی ہیں یہ تو اللہ کے رزق کی برکت اور رحمت ہی کا تو اثر ہے۔ تو سلام سے جتنی بھی آپ سلام کے رواج دیں گے، آپ کو ایک دوسرے سے دعا ملتی رہے گی۔ بچوں کو اس بات کی تلقین دیجیے، وہ گھر سے نکلیں تو ماں باپ کو سلام کر کے جائیں، ماں باپ بھی ان کو سلام کریں تاکہ ان کی عادت بنے۔ جب بچے گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں۔ دوسری بات، صبح سے شام تک گھر میں ہوں یا باہر ہوں اللہ کا نام بلند ہونا چاہیے۔ ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت ڈالی۔ گھر میں کوئی بھی کام ہو، صبح سے اٹھنے پر ہی جو صبح کی دعا ہے وہ ہر بچے بچی کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہ کے نام کے ساتھ اس کی صبح ہونی چاہیے۔ جب وہ پانی پیے، کوئی کام کرے، گلاس اٹھائے تو بسم اللہ کر کے اٹھائے۔ یہ اللہ ہی کے نام سے تو یہ ساری کائنات قائم ہے۔ اللہ کے جس چیز پر بھی اللہ کا نام لوگے اس میں اللہ برکت ڈالے گا۔ وہ تو اللہ کے نام کے لیے وہ چیز ترستی ہے، چاہے بظاہر وہ بے جان چیز ہو۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ پتھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، کنکریاں صحابہ ہاتھ میں رکھتے تھے تو ان میں بھی اللہ اللہ کی آواز آتی تھی۔ آپ نہیں سن سکتے ہیں، اللہ والے تو کائنات کی ہر چیز کی تسبیح کو جب اللہ سنانا چاہتا ہے تو سن لیتے ہیں۔ اس لیے بے جان چیزوں پر بھی اللہ کا نام لیجئے۔ کھانا آئے تو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیجئے، الحمدللہ کہیے۔ جب کھانا آپ کھا چکیں تو اللہ کا نام لیجئے۔ یہ گھر میں معمول بنا لینا چاہیے کہ گھر میں ہر چیز پر اللہ کا نام لیں گے اور الحمدللہ کہیں گے، سبحان اللہ کہیں گے۔ یہ جو الحمدللہ ہے، سبحان اللہ ہے، قیامت میں معلوم ہوگا کہ اس سے بڑا ثواب اور وزنی کام تو دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں کہ اللہ کا نام لیا، سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا۔ اس لیے کلمے کا ذکر اور اللہ کی تحمید، اللہ کے شرک اور ہر چیز کے شائبے سے دوری کا اعلان سبحان اللہ ہے۔ یہ جو سورہ اخلاص ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کا 1/3 حصہ فضیلت میں ہے، اس لیے ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جو خلاصہ قرآن ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ دیتے ہیں، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اجمالی طور پر پورے قرآن کا ثواب ہمیں حاصل ہو گیا جو ہم اپنے مردے کو بخش رہے ہیں۔ اس میں خوبی کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی ابتدا تو الحمد سے ہوتی ہے، حمد الہی سے۔ اس میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ 7 آیتیں، اور سورہ اخلاص جو 3 آیتیں ہیں پورے قرآن کی توحید کا خلاصہ ہے۔ اس لیے جب کوئی اس کو سوچ سمجھ کر پڑھے گا تو گویا کہ قرآن کی اصل چیز کو اس نے حاصل کر لیا۔ اس لیے قرآن کے علم کو بھی سیکھنا چاہیے، لڑکیوں کو بھی سکھانا چاہیے، آپ خود بھی سیکھیں، اور ان مدرسوں کی دل سے قدر کرنی چاہیے۔ ان علماء کی، حفاظ کرام کی، مکتب میں پڑھنے والے بچوں کی دل سے قدر کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کی قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سیکھ رہا ہے، دعائیں سیکھ رہا ہے،
یہ جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو بھی ہمارے مدرسے والے یاد کراتے ہیں، مکاتب میں یاد کرائی جاتی ہے، بڑی اہمیت والی۔ اس لیے ان دعاؤں کو آپ خود بھی یاد کیجئے اور اپنے مکاتب میں بچوں کو ضرور یاد کرائیے۔ ہمارے معلمین اس پر خصوصی توجہ دیتے ہیں، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اور جو بھی اس طرح کے مدرسے ہیں، آپ کے مال کا، آپ کے صدقات کا، عطیات کا، زکوٰۃ کا صحیح مصرف ان مدارس میں ہے، ان مدارس کو مدد کیجیے گا تو دین قائم رہے گا، دین آپ کے گھروں میں قائم رہے گا۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ جو ہمارے اکابر علماء جنہوں نے یہ مدرسے قائم کیے ہیں ان کے لیے مدد بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس جامعے کو خوب ترقی عطا فرمائے اور یہاں سے پڑھنے والے بچے اور مقامی بچیوں کو خوب علم سے، دین سے، اللہ کی محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نوازیے۔ آج کی جو آنے والی رات ہے شب برات، اس میں بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی خرافات سے بچتے ہوئے اپنے حمد و تسبیح کی، دعا کی آج آنے والی رات میں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، حضرت والا نے مدارس، مکاتب کی تعلیم و تربیت، لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم و تربیت، تلاوت قرآن کے حوالے سے بہت قیمتی باتیں ہم سامعین کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالی حضرت والا کی عمر، علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ امت پہ تا دیر باقی رکھے۔